الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہیں جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے. درود و سلام کروڑہ مرتبہ درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر جن کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو بنایا, کائنات کو سنوارا. ہم اور آپ اس وقت مکتب ام القرآن کے پہلے اجلاس عام میں جمع ہیں. اللہ رب العزت نے اپنے دین کے بقا کے لیے نبیوں کو بھیجا اور پھر اس کے اشاعت اور اس کی ترویج کے لیے اور دنیا میں اپنی حقانیت اور وحدانیت کو بتلانے کے لیے آسمانی کتابوں پر نزول کیا. سب سے آخر میں جو کتاب آئی اور سب سے آخر میں جو رسول آئے وہ خاتم الانبیاء اور خاتم المرسلین کہلائے اور وہ کتاب اللہ کی آخری کتاب کہلائی. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اللہ نے نبیوں کا سلسلہ بند کر دیا. نبیوں کا آمد کا سلسلہ بند ہوا اور آپ کو خاتم النبیین بنا دیا گیا. ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبیین. کہ نبی ہم نے آپ کو خاتم النبیین بنا کر کے بھیجا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد اب ضروری تھا کہ آگے آنے والی امتوں میں دین کی اجرا کا سلسلہ باقی رکھا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ایک جملہ ارشاد فرمایا, الا فلیبلغ الشاہد الغائب. جو یہاں موجود حاضرین ہیں وہ غائبین تک یہ بات پہنچا دیں. صحابہ نے اس طریقے کو اپنایا, جس کی سواری کا رخ جس طرف تھا وہ اس طرف نکل پڑے اور اللہ کے نبی کو اور قرآن کے تعلیم کو عام کرنے کے لیے اپنی زندگیاں لگا دی. صحابہ کا جو اجتماع ہے 1,24,000 صحابہ کرام اللہ کے نبی کے ساتھ حجۃ الوداع کے موقع پر موجود تھے, لیکن مدینہ منورہ کے اندر مشکل سے 10,000 صحابہ کی قبریں ملتی ہیں. 1,00,000 سے زیادہ صحابہ کرام مدینے کے باہر مختلف ملکوں میں, مختلف میدانوں میں, جنگلوں میں, بیابانوں میں نکلے اور اللہ کے نبی کے اور قرآن کے دین کو عام کرتے رہے اور عام کرنے لگے. عزیزان محترم, پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دین کی اشاعت کے لیے مدارس کا ایک عام جال پھیلایا گیا. جس وقت ہندوستان میں انگریزوں نے اپنا قبضہ جمایا اس وقت حجت اللہ فی الارض حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے بنیاد ڈالی دارالعلوم دیوبند کی, اور اسی بنیاد کے ذریعے سے ایک مدارس کا جال پورے ہندوستان میں بلکہ پوری دنیا میں پھیلا. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم جو جسٹس ہیں, چیف جسٹس ہیں پاکستان کے, وہ کہتے ہیں مجھے اس ملک میں بھی جانا ہوا جہاں 6 مہینے تک رات رہتی ہے, سورج نہیں نکلتا, اور 6 مہینے دن رہتا ہے, سورج 6 مہینے دن. ایسا بھی ملک جانا ہوا جہاں دنیا کا کنارہ جسے ناروے کہتے ہیں, مجھے اس جگہ بھی دارالعلوم دیوبند کا طالب علم ملا, وہاں بھی مجھے مدارس والے ملے, مکاتب والے ملے. اب اس وقت دنیا میں اور بالخصوص ہندوستان کے اندر دین کی بقا کے لیے اور دین کی اشاعت کے لیے جو سب سے ضروری چیز ہے وہ مدارس اور مکاتب کا جال ہے. ہم مدارس اور مکاتب کے جال کو پھیلائیں. ہماری آنے والی نسلوں میں دین کی بقا کا اہم ترین ذریعہ اور اہم ترین موقع وہ مدارس کا جال ہے, وہ مدارس کی ترویج ہے, مدارس کی اشاعت ہے. جتنا ہم مدارس کو, مکاتب کو عام کریں گے اتنا اللہ کا دین پھیلے گا اور آنے والی نسلوں میں یہ دین باقی رہے گا. ورنہ تو جو اس وقت میں غیر مسلم لوگ اور نئے جو تعلیمی ادارے ہیں وہ اپنے دین کی ترویج کے لیے, اشاعت کے لیے نت نئے طریقے اپنا رہے ہیں. ہماری نسلوں میں دین کی بقا کے لیے ضروری ہے کہ ہم ذمہ داران اور سرپرستان اپنے بچوں کو مکاتب مدارس کی طرف بھیجیں, دینی تعلیم سے ان کو آشنا کرائیں, دینی تعلیم سے بہرور کرائیں. اور جتنا دینی تعلیم عام ہوگی اتنا ہمارے لیے آخرت میں اللہ رب العزت دین کے نجات کا ذریعہ بنائیں گے. اب میں زیادہ تفصیل میں نہ جاتے ہوئے مہمانوں کے آنے تک
آپ کے سامنے ہمارے طلبہ ام القرا کا ایک مختصر مظاہرہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ الحمدللہ 4 طلبہ سے مکتب ام القرا شروع ہوا، آج 80 سے زیادہ طلبہ و طالبات اس مکتب میں الحمدللہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ پھر اس تعلیم کے تحت میں بچوں کے جمعہ انجمن کا اہتمام ہوتا ہے، جس میں بچے اپنے اعتبار سے تقریریں پیش کرتے ہیں۔ سیرت کویز کے موقع پر، ربیع الاول کے موقع پر طلبہ کو ربیع الاول کی سیرت کویز کی پریکٹس کرائی گئی اور ایک بلایا گیا مہمانوں کو اور ان کا امتحان لیا گیا۔ تو اول دوم سوم جو طلبہ آئے ہیں، میں ان طلبہ میں سے کچھ مظاہرے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تو سب سے پہلے ہمارے مکتب کے طالب علم محمد ارسلان و محمد نظام الدین صاحب کو اس شعر کے ساتھ دعوت دیتا ہوں۔ رشک کرتے ہیں ملک ایسی زمین پر اسعد، جس میں 2-4 گھڑی ذکر خدا ہوتا ہے۔ محفل کی ابتدا ہو قرآن مجید سے، رحمت کے پھول برسے کے ذکر سعید سے۔ میں قرأت کلام پاک پیش کرنے کے لیے محمد ارسلان کو دعوت دیتا ہوں، وہ آئیں اور قرأت کلام پاک پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه حامية وما أدراك ما هي نار هامية صدق الله العظيم۔ جو سب سے ضروری ہے مسلمان نہیں پڑھتے، ایمان کے صحیفے کو نگہباں نہیں پڑھتے۔ افسوس ہے ہم پر کہ صبح سویرے قرآن تو اخبار تو پڑھ لیتے ہیں، قرآن نہیں پڑھتے۔ اس کے بعد میں مکتب کے ایک اور طالب علم محمد معاذ بلکہ محمد محبوب صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور نعت شریف پیش کریں۔ اللہ کے بعد اللہ کے رسول کی ہستی سب سے معتبر ترین شخصیت ہے۔ میں نعت شریف پیش کرنے کے لیے محمد معاذ کو دعوت دیتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ جن پہ رب خود ہی بھیجے سلامی، وہ جن پہ رب خود ہی بھیجے سلامی، فرشتے کرے جن کے در کی غلامی۔ آؤ
تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں، میرے دل کا طواف کر جنت میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ اب میں اس کے بعد ہمارے مکتب کے طالب علم، چونکہ میں نے بتائی تھی بات آپ کے سامنے کہ ہمارے پاس الحمدللہ ہر جمعہ تقریری مسابقہ ہوتا ہے، اور ہر جمعہ بچوں کے لیے ایک فن، اسٹیج کا فن ان پر آئے، اس لیے تقریری ایک مقابلہ بھی ہوتا ہے۔ تو میں اس کی ایک جھلک آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے ہمارے مکتب کی ایک طالبہ ماریہ قدوس بنت محبوب علی صاحب کو دعوت دیتا ہوں۔ نیچے میری آواز آ رہی ہے تو وہ فوراً اوپر آئیں۔ ماریہ قدوس، انہی کے ساتھ عائشہ بطول بھی اوپر آ جائیں۔ میں سید عفان کو دعوت دیتا ہوں، بل سید عبدالقدیر صاحب کو آئیں اور اپنی تقریر پیش کریں۔ ماریہ قدوس یہ ہمارے مکتب کی طالبہ ہیں، یہ آپ کے سامنے آپ کے تقریری مظاہرہ پیش کریں۔ نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی بہت عظیم ہستی ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے قبیلے قریش سے تعلق رکھتے تھے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا میں اسلام پھیلایا۔ اس کائنات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت بے مثال ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی انسان کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت خوش مزاجی اور روز مرہ زندگی پر پتہ چلتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کے راستے پر چلنے والے اور میٹھی زبان بولنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت سادہ اور پاکیزہ زندگی کے مالک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہی نے سب کے دلوں کو جیت لیا اور کافر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے عرب جگمگا اٹھا، اندھیرے دور ہو گئے اور جہالت ختم ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے حد رحم دل تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظلم ختم کرنے اور ساری دنیا میں اسلام پھیلانے کے لیے بھیجا۔ شب ظلمت مٹانے کو محمد مصطفیٰ آئے، شب ظلمت مٹانے کو محمد مصطفیٰ آئے، چراغ حق جلانے کو محمد مصطفیٰ آئے، چھٹے کے سارے اندھیرے جہاں سے اب جہالت کے، چھٹے کے سارے اندھیرے جہاں سے اب جہالت کے، مبارک ہو زمانے کو محمد مصطفیٰ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت خوش مزاجی اور روز مرہ زندگی پر پتہ چلتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچ کے راستے پر چلنے والے اور میٹھی زبان بولنے والے اور درگزر سے کام لیتے۔ فتح مکے کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں کو بھی معاف فرما دیا۔ بس ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی زندگی بسر کرنی چاہیے۔ سہارا دیا اس کے نقش قدم نے، سہارا دیا اس کے نقش قدم نے، اسی کی توجہ اسی کے کرم نے، اسی نے اندھیروں سے ہم کو نکالا، اسی نے اندھیروں سے ہم کو نکالا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔ خدا حافظ۔ سہارا دیا اس کے نقش قدم نے، اسی کی توجہ اسی کے کرم نے، اسی نے اندھیروں سے ہم کو نکالا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا۔ اس کے بعد ایسی ہی ایک جھلک اور ایک پیش کرنے کے لیے عائشہ بطول بنت محمد مصطفیٰ صاحب جو ہمارے مکتب کی طالبہ ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے اپنی تقریر پیش کریں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد سرمائے حیات ہے سیرت رسول کی، سرمائے حیات ہے سیرت رسول کی، فلاح کائنات ہے سیرت رسول کی، بنجر دلوں کو اپنے سیراب
دیا, بنجر دلوں کو آپ نے سیراب کر دیا. ایک چشمہ صفات ہے سیرت رسول کی. جناب سید معزز اساتذہ اکرام اور میرے مکتب ساتھیوں, السلام علیکم. آج کی میری اس تقریر کا موضوع ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جناب والا, یہ تو وہ موضوع ہے جس کے بیان کے لیے ساری دنیا کے درختوں کو قلم بنا دیا جائے, سمندروں کے پانی کو روشنائی بنا دیا جائے, زمین سے آسمان تک کے خلا کو اوراق بنا دیا جائے, تو یہ تو گمان کیا جا سکتا ہے کہ قلم ختم ہو جائیں گے, سمندروں کا پانی خشک ہو جائے گا, زمین سے آسمان تک کا خلا پر ہو جائے گا. لیکن ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت مبارک مکمل نہ ہو پائے گی. زندگیاں بیت گئیں اور قلم ٹوٹ گئے, زندگیاں بیت گئیں اور قلم ٹوٹ گئے, لیکن تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہو سکا. جناب والا, آج کل یہ ترقی یافتہ دور منٹ کا دور ہے, منٹ کی پرواز ہے, چاند پر کمندیں ڈالی جا رہی ہیں. سائنس نے مریخ کو بس میں کرنے کا دعویٰ کیا, لیکن یہ علمخان آئے آج سے 1478 سال پیچھے چلتے ہیں, جب آج کا سیارہ نہ تھا, آج کا طیارہ نہ تھا, مشینوں کی کھڑکھڑاہٹ کا دور دور تک نام و نشان نہ تھا, ریڈیو اور موبائل کا تو تصور بھی نہ تھا. اس وقت عبداللہ کے یتیم, آمینہ کے لخت جگر, مکے کا عزم آغوش, جس کے حلیمہ کی زینت, جس کے گھر چولہا نہیں جلتا, پیٹ پر پتھر باندھتا ہے, لیکن اسی نے اپنے نعلین مقدس سے عرش کو سرفراز فرمایا. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا, حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا, اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا, سوتے ذہنوں کا زنگ اترا, مجھے چہروں پر نور آیا, حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. بس میں اتنا کہتے ہوئے اپنی تقریر ایک شعر پر ختم کرتی ہوں. نام محمد سے خوشبوئے وفا آتی ہے, نام محمد سے خوشبوئے وفا آتی ہے, ان کے روزے سے امتی امتی کی صدا آتی ہے. کاش بیٹھے ہم بھی مدینے کی گلیوں میں, کاش بیٹھے ہم بھی مدینے کی گلیوں میں, سنا ہے وہاں جنت سے ہوا آتی ہے. شکریہ. جو احباب باہر ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ اندر تشریف لائیں. علماء, حفاظ, ائمہ کرام جو ہیں ان کے لیے مخصوص اللہ نے ان کو اپنے مصلی پہ جگہ دی ہے. اللہ کے گھر کے وہ امام ہیں, اماموں کا جگہ, اماموں کا مرتبہ اعلیٰ ہوتا ہے. تمام ائمہ, علماء, حفاظ کرام, مدرسین اعظام سے درخواست ہے کہ وہ آگے ان کا جو مخصوص حصہ بنا ہوا ہے وہاں تشریف لائیں. اس کے بعد میں ہمارے مکتب کے ایک اور طالب علم سید عفان کو دعوت دیتا ہوں, سید عفان ولد سید عبدالقدیر صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنی تقریر پیش کریں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر مدینے کو میں جانا سوچ رہا ہوں, جا کو واپس نہیں آنا سوچ رہا ہوں. میرا دل تڑپ کو ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے, ان کے ہاتھوں سے جڑانا سوچ رہا ہوں. سامعین کرام, پچھلا جو مہینہ چلا گیا, ربیع الاول کا مہینہ چلا گیا, اسی مہینے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے, اور اسی مہینے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی, اور اسی مہینے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے. سامعین کرام, نبیوں سے وعدہ لے کے اعلان کر دیا, نبیوں سے وعدہ لے کے یہ اعلان کر دیا, میرے نبی کو سارے نبیوں کا سلطان کر دیا. لکھنے نبی کی نعت اٹھا شوق سے عاطف, اللہ نے امداد کا سامان کر دیا. سامعین کرام, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک عالم کی موت ایسا نقصان ہے جو کبھی پورا نہیں ہو سکتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو عالموں کے عالم, مفتیوں کے مفتی, اماموں کے امام, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نقصان کوئی کیسے پورا کر سکتا ہے. سامعین کرام, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن اس دنیا کا سب سے غمزدہ اور سب سے دکھ بھرا دن تھا, کیونکہ اس دنیا کی سب سے قیمتی چیز اس دنیا سے جا رہی تھی. سامعین کرام, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجۃ الوداع کے موقع پر
سورہ نصر نازل ہوئی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا اشارہ ہے۔ 12 ربیع الاول فجر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رحلت اور فانی فرما گئے۔ سامعین کرام، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں ہیں تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ مجسمے کی طرح کھڑے ہوئے، حضرت بلال سے کہا گیا حضرت بلال اذان دو، تو حضرت بلال نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ کر حضرت بلال بے ہوش ہو گئے، اور حضرت علی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا اور تدفین فرمائی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری الفاظ الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، لوگوں نماز نہ چھوڑنا، لوگوں نماز نہ چھوڑنا۔ اور میں میری تقریر ایک شعر پر ختم کرنا چاہتا ہوں، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، نہ کلیاں یہ کھلتی نہ گل مسکراتے، نہ کلیاں یہ کھلتی نہ گل مسکراتے، زمین آسمان چاند تارے نہ ہوتے، تو پہلے محمد میں دنیا بنی ہے، جس کے قدم سے یہ دھرتی سجی ہے، نشا تک بھی دنیا کا باقی نہ ہوتا، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ خدا حافظ۔ الحمدللہ، یہ طلبہ کا ایک مختصر سا مظاہرہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ ایسے ہی ہر جمعہ الحمدللہ ہمارے طلبہ تقریریں کرتے ہیں۔ تمام طلبہ و طالبات کو گروپ میں تقسیم کیا گیا ہے اور پھر ایک مختصر سا مسابقہ، تحریری مسابقہ رکھا گیا، پھر انہیں عنوان دیا گیا سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے۔ اس میں جو طلبہ اول دوم سوم آئے ہیں، آج انشاءاللہ مہمانان کرام کے ہاتھوں سے ان کے سامنے ان کی دلخوشی بھی کی جائے گی۔ میں گزارش کرتا ہوں احباب سے کہ تھوڑا آگے آگے تشریف رکھیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو جگہ ملتی رہے۔ گزارش ہے احباب سے کہ تھوڑا آگے آگے آ جائیں، تھوڑا آگے آگے بڑھ کر کے تشریف رکھیں۔ آپ احباب تھوڑا سا خیال رکھیں کہ بعد میں آنے والوں کو جگہ ملتی جائے گی۔ جو احباب میں تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں تمام علماء کرام کا اور مہمانان نظام کا کہ انہوں نے ہماری دعوت پر لبیک کہتے ہوئے یہاں آنے کو سعادت بخشی اور آپ لوگ یہاں پر تشریف لائے ہیں۔ آپ تمام احباب کا استقبال ہے۔ ایسے ہی جو سامعین احباب آئے ہیں دور دور سے، ہمارے رشتہ دار بھی الحمدللہ تشریف لائے ہیں۔ آپ کی آمد مرحبا بکم، اللہ آپ کے آنے کو بے انتہا قبول کرے۔ یہ قرآن کی مجلس ہے، اس میں آنا ثواب، اس میں بیٹھنا ثواب، اس میں سننا ثواب۔ میں آپ تمام احباب کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کے جائز مقاصد کو پورا کرے اور ہمارے یہاں آنے کو اللہ رب العزت ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ میں مہمانان نظام ہمارے تشریف لا چکے ہیں اور جو احباب باہر ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ براہ کرم اوپر تشریف لائیں، اور جو احباب باہر ہیں ان سے گزارش ہے کہ اندر تشریف لائیں۔ پانی کا نظم بھی ہے، آپ احباب زیادہ مشکلات نہ اٹھائیں، بالکل باہر پانی ہے۔ آپ ہمارے مکتب کے طلبہ دائیں طرف اور بائیں طرف موجود ہیں، آپ اشارہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ پانی کا نظم بھی آپ لوگوں کے لیے ہے اور جلسے کے اختتام پر شیرینی کا بھی انتظام رکھا گیا ہے۔ ایسے ہی الحمدللہ اس مکتب میں 80 سے زیادہ طلبہ و طالبات ہیں، جن میں سے 4 طلبہ حفظ قرآن کی سعادت سے بہرور ہو رہے ہیں۔ 4 طلبہ و طالبات آج پھر حفظ قرآن شروع کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ 8 طلبہ و طالبات کی قرآن شریف آج مکمل ہوگی۔ 16 طلبہ و طالبات کی قرآن شریف شروع ہوگی۔ 16 طلبہ و طالبات آج انشاءاللہ اس قرآنی مجلس میں حضرت کے زیر نگرانی اور حضرت کے ماتحتی میں قرآن شریف شروع کریں گے۔ قرآن کا پڑھنا، سننا، دیکھنا، شروع کرنا یہ باعث سعادت اور باعث فخر ہے۔ لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ ایک اللہ والے قبر سے گزر رہے تھے، بعض روایتوں میں نبیوں کا بھی ذکر آیا ہوا ہے۔ وہ ایک راستے سے گزر رہے تھے تو قبرستان سے گزر ہوا، ان پر وجد طاری ہوا،
محسوس ہوا کہ اس قبر میں آگ کے انگارے برس رہے ہیں۔ وہ گئے کسی مجلس میں، پھر کچھ دنوں کے بعد جب ان کا گزر اس مجلس سے ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ اس قبرستان میں اس قبر کے اندر پھول برس رہے ہیں۔ تو جیسے ہی سننے والے اور دیکھنے تو انہوں نے ایک وجہ ڈالا اور پوچھا کہ اللہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا مسئلہ ہے کہ آگ کے انگارے برس رہے تھے اور وہاں پھول برس رہے ہیں؟ تو کہا کہ اس کے بچے نے بسم اللہ پڑھی، یہ گنہگار تھا، وہ سزا میں جل رہا تھا، لیکن جب اس کے بچے نے بسم اللہ پڑھی تو اس بسم اللہ کی برکت سے مجھے حیا آئی، مجھے شرم محسوس ہوا کہ جس کے بچے نے مجھے رحمان و رحیم کہہ کے پکارا ہے، میں اس کے باپ کو عذاب کیسے ہوں؟ بہترین ذریعہ۔ اور کسی نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی جب مر جاتا ہے تو اس کے تمام اعمال اور اس کی نیکیاں بند ہو جاتی ہیں، رک جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، الا من ثلاثہ، سوائے 3 ذریعوں سے۔ 3 طریقے ایسے ہیں کہ انسان مر جاتا ہے، وہ قبر میں چلا جاتا ہے، پھر بھی اس کا ثواب اس کو مرنے کے بعد بھی مسلسل ملتا رہتا ہے۔ اس میں سے ایک، اگر وہ اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرے اور نگرانی کرے، انہیں دین کا علم سکھائے، اور وہ اولاد اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی رہے، یہ بہترین ثواب جاریہ ہے اور یہ ایک ایسا ذریعہ ہے۔ اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخرت میں حافظ کے ماں باپ کو ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ لوگ رشک کریں گے، پہلے تو کہیں گے کہ یہ کوئی نبی ہے یا رسول ہے یا کوئی فرشتے ہیں، ایسا چمکدار تاج یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو کہا جائے گا کہ نہیں، یہ خوش نصیب ماں باپ ہیں جنہوں نے اپنے بچے کو حافظ بنایا۔ تو اس مجلس میں نیت کر لیں کہ ہم ہمارے بچے کو حافظ ضرور بنائیں، دین سے ضرور جڑیں گے اور دینی تعلیم سے، اور سب سے ضروری چیز تجوید سے تعلیم دیں، ورنہ قرآن ایسے ہی پڑھنا کوئی معتبر نہیں، اس کا کوئی معنی کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے۔ ورنہ حضرت عبد ابرار الحق محی السنہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ تجوید کی اتنی اہمیت کیوں ہے، آپ اتنا زور کیوں دیتے ہیں تجوید پر؟ نورانی قاعدے کے جو مصنف ہیں وہ ان سے پوچھا گیا کہ وہ تجوید کو آپ اتنی اہمیت کیوں دیتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب نہیں دیا۔ وہ سفر پر نکلے ہوئے تھے، بلڈنگ سے گزرے تو بلڈنگ میں لفٹ سے اوپر جانا تھا، جیسے ہی وہاں پہنچے تو حضرت کا دروازہ کھلا لفٹ کا، تو انہوں نے پوچھا یہ لفٹ اوپر جاتی ہے کہ نیچے جاتی ہے؟ انہوں نے کہا حضرت یہ لفٹ ہے اور یہ اوپر جاتی ہے۔ وہ کچھ نہیں بولے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں جیسے ہی وہ رکی، آواز اس میں سے آئی تو انہوں نے کہا یہ لیفٹ ایسے ہی رکتی ہے؟ حضرت نہیں، اسے لفٹ کہتے ہیں، لیفٹ نہیں کہتے۔ جیسے ہی لفٹ کے باہر نکلے تو حضرت نے پوچھا اب لفٹ میں جانا ہے کہ رائٹ میں جانا ہے؟ تو کہا گیا کہ حضرت نہیں، رائٹ میں جانا ہے، مگر یہ لیفٹ اور رائٹ ہوتا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ لام کے نیچے زیر معروف پڑھا میں نے لفٹ، تو ایک چیز بن گئی، اور لیفٹ لام کو ذرا مجہول پڑھا تو چیز بدل گئی۔ تو لفٹ اور لیفٹ سے چیز بدل جاتی ہے، تو پھر قرآن کی تجوید میں اگر ہم فرق کریں گے تو کیسے نہیں معنی بدلے گا، اس کی ترتیب کیسے نہیں بدلے گی؟ تو بالکل بدل جائے گا اور بالکل خالی ہو جائے گا۔ تو اس لیے تجوید کا اہتمام اور تجوید کا خیال بہت ضروری ہے۔ قرآن میں ایک لفظ ہے ظل، 4 طریقے سے آیا ہے، رے زے را زا جو ہوتا ہے وہ ذلہ، دال زال ذلہ، توزا توزے توزا ظلہ، صاد ذات ظلہ، 4 ظلہ ہیں، چاروں کے معنی الگ الگ۔ رازا ریزے رازا کے ذلہ کے معنی آتے ہیں پھسلنا، دال دال ذلہ کے معنی آتے ہیں ذلیل گمراہ، صاد ضاد ظلہ کے معنی بھٹک جانا، راستے سے ہٹ جانا، توزا توزے توزا ظلہ کے معنی سایہ، سایہ پھسلنا اور ذلیل ہونا، گمراہ ہونا۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ فقط ظل ضلالا مبینا، جو اللہ کے راستے سے ہٹ گیا وہ گہری گمراہی میں گر گیا۔ اور ہم اگر توزا کا ظلہ پڑھے تو وہ جو اللہ کے راستے سے ہٹ گیا وہ نعوذ باللہ سائے میں آ گیا، معنی بدل جائے گا، بالکل معنی تبدیل ہو جائیں گے، منشا کچھ کا کچھ ہو جائے گا۔ تو تجوید کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ میں تجوید کی قرأت میں چونکہ مختلف انداز سے قرأت پڑھی جاتی ہے، میں آپ کے سامنے باضابطہ ہمارے جلسے کا آغاز کرتا ہوں، اور ہمارے مکتب یہ طلبہ کا ایک مختصر سا مظاہرہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب الحمدللہ باضابطہ ہمارے آج کے اس نورانی مجلس کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ میں
اس مجلس کا آغاز کرنے کے لیے قرأت کلام پاک پیش کرنے کے لیے مفتی محمد فضیل عاظم صاحب مناظر اسلام جو مکتبہ ام القریٰ کی ایک شاخ اکھاڑے میں چلتی ہے، مکتبہ نور اکھاڑے میں مکتبہ ام القریٰ کے نام سے، وہ وہاں کے مدرس ہیں، شاہین ادارہ جات کے انچارج بھی ہیں۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں ان اشعار کے ساتھ۔ رشک کرتے ہیں ملک ایسی زمین پر اسعد جس پہ دو چار گھڑی ذکر خدا ہوتا ہے۔ اور کسی نے یوں کہا محفل کی ابتدا ہو قرآن مجید سے، رحمت کے پھول برسیں گے ذکر سعید سے۔ تو کسی نے یوں کہا صحرا میں جنگلوں میں بیابان میں پڑھو، مینار گر پڑے تو میدان میں پڑھو، یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے۔ یہ تو صرف طوطا دیکھ کر کے نشانیاں بتانے والے ہیں۔ یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے، کل کیا ہونے والا ہے قرآن میں پڑھو۔ تیری ذات سب سے عظیم ہے، تیری شان جل جلالہ، تو ہر ایک سے بڑھ کے کریم ہے۔ تیری شان جل جلالہ، تو قدیر ہے، تو بصیر ہے، تو نصیر ہے، تو کبیر ہے، تو خبیر بھی، تو علیم ہے۔ تیری شان جل جلالہ، تو ہے منتقم، تو وکیل بھی، تو ہے مقتدر، تو کفیل بھی، تو ہی نعمتوں کا قسیم ہے۔ تیری شان جل جلالہ۔ زہ الفت میں ہم نے پوچھا تلاوت کریں کہاں سے پہلے، زہ الفت میں ہم نے پوچھا تلاوت کریں کہاں سے پہلے، ہر ایک آیت پکار اٹھی یہاں سے پہلے، یہاں سے پہلے۔ میں تلاوت کلام پاک پیش کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں مفتی محمد فضیل عاظم صاحب۔ تلاوت سے پہلے دو باتیں ذہن میں رکھ لیں۔ یہ کلام اللہ رب العزت کا کلام ہے، شہنشاہوں کے شہنشاہ کا کلام ہے، تو اس میں پڑھنے والوں کے لیے بھی ایک ادب ہے، سننے والوں کے لیے بھی ایک ادب ہے۔ پڑھنے والے کے لیے یہ ادب ہے کہ وہ یہ ذہن میں رکھے، یہ سوچ کر تلاوت کرے کہ اللہ کا کلام پڑھ رہا ہے، نہایت شوق سے دلچسپی سے پڑھنا ہے اور پوری رعایت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ سننے والوں کے لیے یہ حکم ہے کہ یہ سنے، یہ سوچ کر سنے کہ اللہ رب العزت کا کلام پڑھا جا رہا ہے، تو اس کی تلاوت کے وقت میں دوسرے کام میں مصروف ہونا مناسب نہیں ہے۔ پوری انہمام کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ صرف قرآن کو سننا یہ ضروری ہے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا۔ تو اس لیے توجہ کے ساتھ سنیں بھی اور پڑھیں بھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، بسم الله الرحمن
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم